نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العلی العظیم۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کی اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم زمین میں چلو پھرو اور پھر دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا شروع فرمایا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا فرمائیں گے، پھر فرمایا کہ ان ذالک علی اللہ یسیر، دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو چلنے پھرنے کی جو ترغیب دی گئی ہے اس کا منشا یہ ہے کہ ایک مسلمان خاص طور پہ دنیا میں جائے اور وہ ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے۔ سیر و سیاحت قرآن کریم کی کئی آیات میں اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے بھی انسان کو بہت غور و فکر کرنے کا اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک تو موقع یہ ملتا ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے اس کا ذہن وسیع ہوتا ہے، وہ مختلف پہاڑی علاقوں میں اور آباد علاقوں میں، گنجان آبادیوں میں، ویران آبادیوں میں جاتا ہے، مختلف خیالات کے لوگوں سے ملتا ہے، ان کے کام دیکھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، اور پھر جو لوگ ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کے حالات و واقعات دیکھتا ہے اور ان کے کاموں کے انجام دیکھتا ہے، تو ذہن بہت وسیع ہوتا ہے، انسان کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، یقیناً تم سے پہلے لوگوں کے زندگیوں میں، قصوں میں عبرت عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے بصیرت والو تم عبرت حاصل کرو۔ تو عبرت بڑی سبق آموز چیز ہے۔ ایک تو اس کا طریقہ چل پھر کے جانا ہے، مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں سے ملنا ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ انسان تاریخ پڑھے، قرآن کریم پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھے۔ قرآن کریم میں بھی انبیاء علیہ السلام اور بہت سے قوموں کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اگر بھائیوں میں اختلاف ہو جائے تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس کے لیے بڑا سبق آموز ہے کہ جو آدمی حق پہ ہو، دوسرے بھائی زیادتی کر رہا ہو یا کر رہے ہوں، تو دیکھیں کہ کس نے کیا عمل انجام دیا، اس کا اور رزلٹ کیا آیا، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کیا معاملہ رہا، اس سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا واقعہ سورہ مریم کے رکوع نمبر 3 میں ہے۔ اس کو پڑھنے سے بھی انسان کو بہت سبق، نصیحت، عبرت حاصل ہوتی ہے۔ کسی کا والد خدا نہ خواستہ رائے حق سے ہٹا ہوا ہو، وہ ظلم و زیادتی کر رہا ہو، تو اس میں غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کا واقعہ قرآن کریم میں سورہ ہود میں ہے، تو اس کو پڑھنے سے اس والد کو سبق ملتا ہے اور غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، عبرت حاصل ہوتی ہے کہ جس کا بیٹا نافرمان ہو، کہ نافرمان بیٹے سے والد کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جس شخص کی قوم، برادری، خاندان، گھر کے افراد صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہوں اور انہیں وہ رائے حق پہ لانے کی کوشش کرتا ہو، تو کوشش کیسے کرنی چاہیے، اس میں انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ بڑا سبق آموز ہے۔ قدم قدم پر انہوں نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بڑا پریشان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کیا رویہ سلوک اختیار کیا، کوئی بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے حالات و واقعات قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا ایک مرتبہ جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے اعتراضات کیے، یہ اکٹھے کر دیے جائیں اور پھر ان کے جواب اکٹھے کر دیے جائیں، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ جو لوگ ہم پر ناحق اعتراض کریں تو اس کا ہم جواب کیسے دیں۔ کوئی برحق اعتراض کرے تو اس کے بعد ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو غور و فکر کرنے سے اور دیکھنے سے یہ سب چیزیں انسان سیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ اچھا نتائج، پھر وہ کاموں کے نتائج انسان کو نظر آتے ہیں۔ ایک زبانی بات ہوتی ہے، تھیوری کہتے ہیں جسے، فلسفہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام یہ کر لیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یہ کر لیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا، تو زبانی جو باتیں ان پہ زیادہ اعتماد نہیں ہوتا، عقل مند بندہ زیادہ اعتماد نہیں کرتا۔
فزیکل اور حقیقت میں جو چیز سامنے نظر آئے کہ دیکھیں اس آدمی نے یہ کام کیا، اس کا انجام یہ ہوا، اچھا ہوا یا برا ہوا، اچھا انجام ہوا تو آپ بھی کر لیں، اور لوگ کرتے آ رہے ہیں اس کا انجام یہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ برا کام کرتے آ رہے ہیں اس کا انجام یہ برا ہوتا ہے، دیکھیں فلاں نے کیا فلاں نے کیا. جب آدمی اس طرح دیکھتا ہے پھر یقین میں اضافہ ہوتا ہے. تو غور فکر کرنے سے اور چلنے پھرنے سے انسان کو یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ انسان اپنے کاموں کا انجام دیکھ لیتا ہے. احادیث مبارکہ میں اسی لیے بہت سے کاموں کا انجام واقعات کی شکل میں بتایا گیا ہے. مثلا بنی اسرائیل کے 3 آدمی کو واقعہ بتایا گیا ہے. ایک آدمی کوڑی تھا، دوسرا گنجا تھا، تیسرا نبینا تھا. تو تینوں پہلے غریب بھی تھے اور بیماریوں میں مبتلا بھی تھے. اللہ نے فرشتہ بھیجا ان تینوں کے پاس آزمائش کے لیے. تو کوڑی نے کہا جی کہ میں بڑا پریشان ہوں، اللہ مجھے صحت دے رہے تو میں اللہ کا شکر گزار رہوں گا. تو فرشتے نے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. پھر اس سے پوچھا کہ آپ کو کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا جی مجھے اونٹ پسند ہے. تو فرشتے نے گابن اونٹنی دی اور پھر کہا اللہ سے برکت دے. کچھ عرصے کے بعد اس کے ہاں اونٹوں کا ایک جنگل ریوڑ اکٹھا ہو گیا. پھر وہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس نے بھی شکایت کی کہ بہت پریشانی سے گزر رہی ہے. تو فرشتے نے پوچھا اللہ تعالیٰ آپ کو اگر صحت دے رہے تو کیسا ہوگا؟ اس نے کہا جی بال آ جائے تو بہت اللہ کا شکر ادا کروں گا. فرشتے نے سر پہ ہاتھ پھر اللہ تعالیٰ نے بال عطا فرما دیے. پھر پوچھا کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا جی مجھے گائے پسند ہے. فرشتے نے گابن گائے دی، دعا کی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. اس کے پاس بھی کچھ عرصے کے بعد کافی زیادہ گائے اکٹھی ہو گئی. پھر فرشتہ نابینا کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس نے بھی بڑی تکلیف کا اظہار کیا کہ پریشانی سے گزر رہی ہے، میں لوگوں کا محتاج ہوں، خود چلوں تو ٹکریں لگتی ہیں، دنیا کے نظارے مجھے نظر نہیں آتے. تو فرشتے نے پوچھا اللہ تعالیٰ اگر آپ کو آنکھیں عطا فرما دے تو کیسا ہوگا؟ تو اس نے کہا جی میں ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کروں گا. فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھر اللہ تعالیٰ نے بینائی بحال فرما دی. پھر پوچھا کون سا مال آپ کو پسند ہے؟ اس نے کہا بکری پسند ہے. تو فرشتے نے گابن بکری دی اور دعا کی اللہ سے برکت دے. کچھ عرصے کے بعد اس کے پاس بھی ایک بکریوں کا ریوڑ اکٹھا ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمایا. اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے خیر اور شر کے ذریعے. تو خیر بھی آزمائش ہوتی ہے اور شر اور بری حالت بھی انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے. خیر کی حالت میں شکر سخاوت کی ضرورت ہوتی ہے اور شر کی حالت میں صبر کی قناعت کی ضرورت ہوتی ہے. فرشتہ ان کے پاس آیا تو پہلے جو 2 تھے کوڑی اور گنجا، تو انہوں نے انتہائی ناشکری کا مظاہرہ کیا. فرشتے نے کہا مسافر ہوں، گھر سے دور ہوں، میری کو مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اور میں نے سنا ہے پہلے آپ نادار بھی تھے، بیمار بھی تھے، اللہ نے بیماری ختم فرما دی اور غربت کی جگہ خوشحالی عطا فرمائی ہے. تو دونوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، ہم نے تو بڑی محنت مشقت سے یہ مال جمع کیا اور آپ جیسے لوگوں نے جمع نہیں کیا، لہٰذا ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ چلے جاؤ. فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ جھوٹے ہوں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دے جیسے آپ پہلے تھے. جیسے ہی فرشتہ گیا تو وہی حالت پہلے والی لوٹ آئی اور مال مرنا شروع ہو گیا. نابینا کے پاس گئے تو اس نے اعتراف کیا کہ آپ سچ کہتے ہیں، واقعتاً پہلے میں بہت غریب نادار نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے بینائی بھی عطا فرمائی، بکری بھی عطا فرمائی ہیں، اس کے نام پہ آپ نے مانگے جتنا چاہے آپ لے جائیں. فرشتے نے بتا دیا کہ آپ کا امتحان مقصود تھا. تو یہ واقعہ آپ نے بیان فرمایا، اس میں ہم سب کے لیے سبق اور عبرت کی چیز ہے. آپ نے غار پھنسے ہوئے 3 آدمی کو واقعہ بیان فرمایا کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، راستے میں بارش آ گئی، غار میں داخل ہوئے تو غار وہ ایک اور وہ پہاڑ کے اندر غار تھی اور غار جنگل میں تھی. تو بہت پریشان ہوئے کہ اوپر سے ایک بڑی چٹان لڑکی اور اس نے آ کے دروازہ بند کر دیا. غار جنگل میں تھی، کسی کو بلا بھی نہیں سکتے تھے اور چٹان اتنی بڑی تھی خود ہلا بھی نہیں سکتے تھے. تینوں نے آپس میں مشورہ کیا تو بظاہر ہمیں موت ہی نظر آ رہی ہے، اس کا انجام یہی ہوگا، زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے، اب کیا کیا جائے. مشورے کے بعد آپس میں یہ طے ہوا کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچے کہ اس نے کون سے اعمال اخلاص نیت سے کیے ہیں، پھر ان کا حوالہ دے کے وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مشکل آسان فرما دیں گے. تو ایک نے دعا کی کہ یا اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں گھر میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور شام کو بکریاں لے کے آتا تھا، پہلے اپنے والدین دودھ پلاتا تھا پھر خود پیتا تھا. ایک دن میں دور چلا گیا، دیر سے آیا تو والدین آرام فرما رہے تھے، میں دودھ نکال کر ان کے سامنے کھڑا رہا، میں نے بیدار کرنا ہی مناسب نہ سمجھا اور ان سے پہلے پینا مناسب نہ سمجھا. جب صبح والدین بیدار ہوئے تو میں نے پہلے دودھ ان کو پلایا پھر خود پیا تھا. یا اللہ اگر میں نے اخلاص نیت سے آپ کی رضا کے لیے کام کیا تھا تو میں اس عمل کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں ہماری مشکل آسان فرما دیجیے.
تو یہ دعا کر کے جیسے ہی فارغ ہوئے چٹان اپنی جگہ سے ہلی اور اتنی نیچے آ گئی کہ آسمان نظر آنا شروع ہو گیا۔ دوسرے آدمی نے دعا کی کہ اللہ آپ کو پتہ ہے میرے چچا زاد بہن سے شدید محبت تھی جیسے ایک مرد کو عورت سے ہوتی ہے، میں نے اس سے برائی کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا پہلے مجھے 100 دینار لا کر دو پھر میں اس کام کے لیے آمادہ ہوں گی۔ میں گیا، میں نے بڑی مشقت سے مزدوری کی، 100 دینار جمع کیے، اس کو لا کر اس کو دیے، اور پھر میں جب اس سے برائی کے لیے بیٹھا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور مہر نہ توڑو، میں نے تو غربت اور افلاس کی وجہ سے آپ سے یہ مطالبہ کیا تھا، میں کوئی برائی کی عادی نہیں ہوں۔ تو اس وقت میرے دل میں آپ کا ڈر خوف آ گیا تھا اور میں اس گناہ سے دور ہو گیا تھا۔ لگ رہا میں واقعی آپ کے خوف کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے میں وہاں سے علیحدہ ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے، اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں ہماری مشکل آسان فرما دیجیے۔ تو جیسے دعا کر فارغ ہوئے چٹان اور نیچے آ گئی۔ تیسرے آدمی نے دعا کی کہ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے کام کے لیے کچھ مزدور کام پہ لگائے تھے، باقی مزدور مزدوری لے گئے تھے، لیکن ایک مزدور کی مزدوری چند فرق جو تھے یا چاول تھے وہ نہیں لے کے گیا تھا۔ پھر میں نے اسے جانے کے بعد اس کو کام میں کاشت کیا، کام میں لگایا، اور پھر دوبارہ کاشت کیا، پھر دوبارہ فصل اٹھائی، پھر کاشت کیا، ان کو اتنا بڑھ گیا میں نے اس سے گائے اور چرواہا خریدا تھا۔ پھر کافی عرصے کے بعد میرے پاس وہ آیا تھا، اس نے کہا میری مزدوری دے دو، تو میں نے کہا تھا یہ چرواہا اور یہ بیل سارے آپ کی مزدوری ہے۔ اس نے کہا تھا کہ مجھ سے مذاق نہ کریں، میری مزدوری تو معمولی سی تھی، وہ دے دیں۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں نے اس کو میں نے کاشت کیا تھا، اس کا سارا نفع ہے، وہ لے کے چلا گیا تھا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ اس سے معاملہ آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو میں آپ سے اس عمل کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں ہماری مشکل آسان فرما دیجیے۔ چٹان بالکل نیچے آ گئی اور وہ تینوں غار سے نکل گئے۔ ابھی عبرت کا واقعہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے گناہ پہ قدرت باوجود گناہ چھوڑ دے، یا کسی سے خیر خواہی کرے، والدین کی خدمت کرے، یا ایسے آدمی سے خیر خواہی کرے جس سے کوئی بظاہر بدلہ ملنے کی امید نہیں ہے، تو پھر اس کے وسیلے سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ دعا بڑا اثر رکھتی ہے۔ تو اس طرح غور و فکر کرنے سے انسان کو بہت سبق حاصل ہوتا ہے۔ مالدار لوگوں کے واقعات بھی ہیں، غریب لوگوں کے واقعات بھی ہیں، حالات ہیں ان کے، اسی طرح دینداروں کے بھی، بے دینوں کے بھی۔ جن 100 آدمیوں قاتل کا واقعہ ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، اتنا بڑا گنہگار، اس نے دعا کی، توبہ کی نیت کی، چلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ 100 آدمیوں قاتل۔ تو اسی طرح 3 جگہیں بڑی عبرت کی ہیں، ایک تو قبرستان، دوسری جیل، اور تیسرا ہسپتال۔ جب انسان وہاں جاتا ہے تو وہاں جا کے بھی انسان کو بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے۔ قبرستان جاتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ہماری طرح زندگی گزارتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، دنیا کے کام کرتے تھے، لیکن آج یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے یہاں، جو کچھ زندگی میں کر کے آئے ہیں یہ۔ دوسری جگہ جیل ہے، انسان جب وہاں جاتا ہے، جا کے دیکھتا ہے مختلف جرائم کی وجہ سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، تو دل میں اپنی آزادی کا شکر بھی انسان ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ میں تو آزاد پھر رہا ہوں، اور دوسرا یہ بھی نظر آتا ہے کہ جرائم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ انسان غصے میں، جذبات میں، نادانی میں کوئی جرم کر بیٹھتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے انسان عرصہ دراز تک جیل میں بند رہتا ہے، آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ ہسپتال جاتا ہے تو وہاں مختلف بیماروں کو دیکھتا ہے، دیکھنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بھول چوک کر یا جان بوجھ کر صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے، کسی کی ناک کٹی ہوئی، کسی کی آنکھ خراب ہے، کسی کا کان کٹا ہوتا ہے، کسی کے گردے ختم ہوتے ہیں، کسی کے پھیپھڑے ختم ہوتے ہیں، اور کسی کا دل فیل ہو چکا ہوتا ہے۔ مختلف پریشانیوں میں لوگ وہاں آئے ہوتے ہیں، تو وہاں جا کر انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اسی لیے خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما دیا کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، جو معمور تھے کل وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، پہلے بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو غور و فکر اور عبرت یہ بہت عظیم و شان اللہ کی نعمتیں ہیں، جن سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کا، اپنی حالت کو درست کرنے کا، غفلت کو ختم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات اور آیات اور احادیث سے مکمل فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔